اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین محترم، ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، تم میں سے سب سے زیادہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں سنا ہے اور اسے یاد بھی رکھا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں زیادہ سنا بھی ہے اور مجھے یاد بھی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی راز کی باتیں ان کو بتائی تھی۔ صحابہ کرام کو اگر کسی معاملے میں کوئی بات جاننی ہوتی تو وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے تھے۔ حضرت حذیفہ خود فرماتے تھے کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملتا میں ان سے شر کے بارے میں پوچھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائشوں کے متعلق پوچھتا تھا۔ یہ میرا ذوق تھا کہ حضور اگر فتنہ آ جائے تو اس سے کیسے بچیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں ہی ہمیشہ کیوں پوچھا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس خوف سے کہ اگر میری زندگی میں کوئی فتنہ اور کوئی آزمائش آ جائے تو میں اس سے کیسے بچوں، اور اس خوف سے کہ کہیں میں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس سے بچنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سب سے زیادہ سنا ہے اور مجھے یاد بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، حذیفہ، میں جانتا تھا کہ تو ہی کہے گا انا، کہ میں جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ بڑے بڑے فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے اور وہ ابھی بند ہے۔ گویا کہ اشاروں میں حضرت حذیفہ نے یہ فرما دیا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک آپ موجود ہیں کوئی فتنہ نہیں آ سکتا اور فتنوں کا دروازہ ابھی بند ہے، اور جب تک یہ دروازہ بند رہے گا فتنے نہیں آئیں گے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس دروازے سے مراد میں ہوں۔ آپ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، چلو اب یہ بھی بتا دو کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کہ کھولا جائے گا؟ اور پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں طبعی موت فوت ہو جاؤں گا یا کہ شہید کیا جاؤں گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک بار جب زلزلہ آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے فرمایا، کیوں کانپتے ہو؟ تمہارے پاس ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان اور حضرت عمر اکٹھے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری طرف ہے، اور حضرت عمر یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا کر۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا، حضور، یہ دروازہ توڑا جائے گا، اور یوں یہ بتا دیا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کے حضرت عمر نے فرمایا، اچھا اگر یہ دروازہ توڑا گیا تو پھر قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا اور فتنوں کا سلسلہ پھر چلتا ہی رہے گا اور امت کا ان سے نکلنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں یمن کا گورنر بنایا تھا اور کچھ وصیتیں کر کے حضرت معاذ کو یمن کے لیے روانہ کیا تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا
تو آپ نے دوبارہ حضرت معاذ بن جبل ہی کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی گورنری کے دوران امیر لوگوں سے زکوٰۃ اور اموال اکٹھا کیا اور اس مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مرکز کی طرف بھیج دیا کہ اس مال کی ہمیں یہاں ضرورت نہیں، اور یہ مرکز میں حضرت عمر کو ہم بھجوا رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ جب یہ مال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے ایک خط لکھا کہ یہ مال تو یمن کے لوگوں کا حق تھا، آپ نے ہمیں کیوں بھیج دیا؟ جب اگلا سال آیا تو حضرت معاذ بن جبل نے آدھا مال مرکز کی طرف بھیج دیا۔ حضرت عمر نے پھر خط لکھا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تیسرا سال آیا تو حضرت معاذ نے سارا مال مرکز کی طرف بھیج دیا۔ حضرت عمر نے خط بھی لکھا اور ساتھ وجہ جاننے کے لیے کاتب بھی بھیج دیا۔ تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ کرنے کی وجہ سے اور آپ کے نظام عدل کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنی برکت دی ہے کہ اس سال ہمارے صوبے میں کوئی ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، تو ہم اس مال کا کیا کرتے ہیں؟ لہٰذا ہم نے مرکز کی طرف بھیج دیا کہ حضرت عمر اسے اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تو ایران کو فتح کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور ایران کا فوجی جرنیل رستم تھا، جسے ہمارے یہاں بہت بہادر مشہور کیا گیا ہے اور لوگ اس کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں۔ افسوس کہ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہادری سے واقف نہیں۔ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ رستم لڑتے ہوئے نہیں مارا گیا تھا، بلکہ میدان جنگ سے دوڑتے ہوئے اور پیٹھ دکھا کر واپس جاتے ہوئے مارا گیا تھا۔ جب ایران فتح ہو گیا تو وہاں سے بہت سا مال غنیمت مدینہ آیا، تو وہ بوریوں میں بھر بھر کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک بوری میں سے کچھ تلاش کر رہے تھے اور 3 دن تک تلاش کرتے رہے اور کوئی چیز ڈھونڈتے رہے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، حضور آپ کو کس چیز کی تلاش ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا تھا کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن مالک سے فرمایا تھا کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب ایران فتح ہو گیا ہے، مال غنیمت بھی سارا آ گیا ہے، مگر وہ کنگن نہیں نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تو میں وہ کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ تو 3 دن کے بعد ایک سپاہی جو پیچھے رہ گیا تھا وہ ہاتھوں میں کوئی چیز لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے قافلے کا سپاہی تھا اور ایران کی فتح میں شامل تھا۔ وہاں مجھے کچھ کنگن ملے تھے جو میں لا رہا تھا، مگر راستے میں شدید بیمار ہو گیا اور قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ اب میں ٹھیک ہوا ہوں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور یہ کنگن لایا ہوں۔ اور اس نے وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس سپاہی سے فرمایا کہ جس قوم کے سپاہی تم جیسے امانت دار اور دیانت دار ہوں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پاس کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا بات ایسے نہیں ہے، بلکہ آپ تو عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، وگرنہ اصل بات تو یہ ہے جس قوم کے حکمران آپ جیسے دیانت دار، امانت دار اور عادل ہوں، اس قوم کے سپاہی بھی ایسے ہی دیانت دار ہوتے ہیں۔ تو دیانت داری سپاہی سے آپ کی طرف منتقل نہیں ہوئی، بلکہ آپ سے سپاہی میں منتقل ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا نظام نافذ کیا ہے اور آپ کسی کا حق نہیں مارتے، اسی لیے معاشرے میں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ سب کو ان کے حقوق مل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔